السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب گشائی کرنے کی جرأت کرنا چاہتی ہوں، اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کے تابندہ تاریخ اور متعصبین کے ناروا کردار کی ایک جھلک ہے۔ حضرات سامعین کرام، آج مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا بتلایا جا رہا ہے۔ آج مدارس اسلامیہ کو پامال کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج مدارس اسلامیہ کو طرح طرح کے الزامات لگا کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے دلوں میں مدارس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مدارس اسلامیہ کا وجود اسلام میں آج ہی سے نہیں، بلکہ اسلام میں مدارس اسلامیہ کا وجود صفحہ نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلۃ الذھب کی اہم کڑی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن سے علم و عمل کے جبال تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایسے دانشگاہیں ہیں کہ جن سے علم و عمل کے جبال تیار ہوتے ہیں۔ انہی مدارس سے خوشہ چینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر قدم کا دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ بقول شاعر، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں۔ جناب عالی، مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ اگر میں پورے عالم کی تاریخ کی جھلکیاں بھی دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہوگا۔ اس لیے میں صرف اپنے ملک ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کے کردار کی ایک جھلک دکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ان مدارس کی تاریخ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی بادلوں کو پاش کرنے کے لیے اپنے ہونہار ثبوتوں کو پیش کیا تھا۔ انہی مدارس کے ثبوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی کرایا تھا۔ انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و بند کی صحبت برداشت کی تھی۔ انہی مدارس کے نکلے ہوئے جیالوں نے پھانسی کے پھندوں کو چھوما تھا۔ ارے میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ ان مدارس کے ثبوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر بہایا ہے، دوسرے ادارے اتنا اپنے ثبوتوں کا پسینہ پیش کرنے سے بھی عاجز ہوں گے۔ آئیے میں بتاتی ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز دہلوی انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے۔ جگر تھام کے آگے بڑھو، بالا کوٹ کی پہاڑی کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالقیوم برہانوی کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبب بہائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تعلیم نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا۔ اور
نظر آئے گی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ تابندہ روشن ہے۔ ہمارے ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ تابندہ روشن ہے، لیکن اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج ہمارے ان مدارس اسلامیہ کی، آج ہمارے ان علماء کرام کی تمام قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ان مدارس اسلامیہ کے تابناک ماضی کو شکوک و شبہات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ان مراکز دینیہ کے خوشائن مستقبل پر ڈاکہ ڈالنے کے بے ہمسائی ہو رہے ہیں۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج حضرت نانوتوی کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے، آج حضرت گنگوہی کا دل پکار رہا ہے، حضرت مدنی کا کلیجہ آواز لگا رہا ہے، شیخ الہند کا جگر صدا دے رہا ہے۔ اے قاسم نانوتوی کے روحانی فرزندوں، جن اداروں کی فیض صحبت سے ہم نے اس ملک میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہی درسگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جن درسگاہوں کی فیض صحبت سے اس ملک میں باد بہاری آئی تھی، آج انہی درسگاہوں کو بنیاد پرستی اور ملک دشمنی کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج میں ان علماء کرام کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے اکابر نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، ہم فرقہ پرستی سے آزاد کرائیں گے۔ ہمارے اکابر نے ہندوستان کو انگریزوں سے نجات دلائی تھی، ہم ملک دشمن مناصب سے اس سرزمین کو پاک و صاف کرائیں گے۔ اے ہندوستان کے جیالوں، آج ہمیں ان مدارس اسلامیہ، ان مراکز دینیہ کے تحفظ و بقا کی خاطر گنہگار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا، سنگلاخ راہوں سے گزرنا ہوگا، دار رسن کو چھونا ہوگا۔ اس لیے یہی اکابر کا طریقہ ہے، یہی اکابر کا دستور ہے، یہی علماء دیوبند کی داستان ہے، یہی شیخ الہند کی تاریخ ہے، یہی مجاہدین ملت کی کردار ہے۔ کیونکہ یہ صرف معاشمات کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یہ دین کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کی پاسداری کا مسئلہ ہے، یہ رسالت و نبوت کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ و مامون سمجھتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اگر یہ ادارے زندہ ہیں تو مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے۔ اگر یہ ادارے زندہ ہیں تو اسلام کا چراغ روشن ہے۔ اگر یہ ادارے محفوظ و معمور ہیں تو مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ مدارس کے قیام سے لال قلعے کی فصیل قائم ہے۔ مدارس ہی کے وجود سے قطب مینار کی رفعت متعلق ہے، اور مدارس ہی کی روشنی سے تاج محل کی چمک اور اس کی چاندنی وابستہ ہے، اور انہی کے دم سے ہندوستان آباد ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، انہی کے فیض سے ہے ملک میں سرسبز و شادابی۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔